بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، تنہا تنہا، بغیر شرکت غیر کے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ ایسی مخلوق بنائی ہے بہت کمزور، نحیف، ضعیف، یہاں تک کہ یہ انسان اپنی آنکھ سے بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن ہے مخلوق بنائی ہے اللہ نے۔ بعض ایسی مخلوق بنائی اللہ نے ظاہری شکل میں، بڑی طاقتور، بڑی زوراور، بڑی قداور، لیکن وہ بھی مخلوق ہے۔ جیسے یہ ساری مخلوقات وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی یہ ساری مخلوقات استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنی کسی بھی مخلوق کی کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ ان ساری کی ساری مخلوقات کے اندر جو مرکزی حیثیت اللہ نے دی ہے وہ انسان کو دی ہے۔ یہ انسان، یہ ساری کائنات کا دل، یہ انسان تمام مخلوقات میں افضل، اعلیٰ، اشرف، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کا رتبہ، انسان کا درجہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس بات کو فرمایا جس کا مفہوم ہے تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ انسان، اس کا رتبہ اونچا ہے، درجہ اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ انسان اپنے کمالات کو، اپنی صفات کو ضائع کر دے تو ظاہری شکل میں یہ انسان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہاں اتنا اونچا رتبہ، کہاں اتنا اونچا درجہ، کہاں اتنا اللہ نے اتنا بڑا اعزاز اس کو دیا، لیکن انسان اگر اپنے انسانی کمالات کو ضائع کر دے، صفات کو کھو دے، پھر یہ انسان جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے دو خصلتیں ایسی ہیں انسان کے اندر اگر آ جائیں، اس کے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ عجیب تشبیہ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دو بھوکے بھیڑیے کی خصلت عجیب ہے۔ یہ شکار کو دیکھتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے۔ اس کی نظر دوسرے شکار پر پڑتی ہے،
پہلے والے کو چھوڑ کر اب دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر، اس کی خصلت اللہ نے اور رکھی ہے۔ شیر بھوک کی وجہ سے حملہ کرتا ہے ہرن پر، اس کی جان لیتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے شیر کا، پھر یہ سستاتا ہے۔ یہ کسی سایہ درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، چاہے کتنے ہی شکار اس کے سامنے سے گزریں، حملہ نہیں کرتا یہ۔ لیکن بھیڑیا یہ حملہ کرتا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دو بھوکے بھیڑیے بھی ہوں اور بھوکے بھی ہوں، اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے، کتنا نقصان کریں گے، وہ کتنوں کی جان لیں گے۔ لیکن فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک حب مال ہے، ایک حب جاہ ہے، ایک مال کی محبت اور ایک جاہ کی محبت۔ مال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش، امتحان۔ فرمائے میری امت کا فتنہ مال ہے۔ انسان اس مال کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتا ہے۔ جب مال کی محبت آ جاتی ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، وہ مال کے پیچھے ایسا دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، مال مل جائے۔ یہ دنیا ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کا اختتام ہے۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ اللہ اس دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، وہ فرما رہا ہے یہ دنیا اللہ لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا اس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ اس دنیا کو اللہ نے بے قیمت بنایا ہے، بے حیثیت بنایا ہے، جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ
مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے عائشہ اگر تم حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو 3 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائیں، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، اور فرمایا مالداروں کے پاس رہنے سے اعتراض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے لیے اللہ کی طرف سے پیشکش ہے، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو خبردار فرما رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، جب وہ لہریں کنارے پر آتی ہیں جھاگ بن جاتی ہے، پھر پیچھے سے دوسری لہر آتی ہے اور جو جھاگ بن گئی ہے اس کو یہاں سے ادھر لے جاتی ہے، پھر تیسری لہر، وہ جو جھاگ بن گئی ہے سمندر کی لہروں کی وجہ سے، وہ سمندر کی لہروں کی رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ تو 2 خصلتیں ایسی ہیں، ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے۔ حب جاہ کیا ہے؟ معاشرے میں میری کوئی حیثیت ہو، لوگ مجھے پہچان کر واہ واہ کہنے لگیں، میری عزت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کی تمام
مخلوقات کے اندر کون عزت دار ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو منع فرماتے ہیں، جب مجھے آتا ہوا دیکھو تعظیم میں میرے لیے کھڑے مت ہو، فرمائے میرے پیچھے مت چلو، میرے آگے چلو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمیوں کی طرح رہتے تھے، عام انسانوں کی طرح، کام بھی ایسے فرماتے، سفر میں ہے ٹھہر گئے، کسی نے ایک بکری پیش کی میری طرف سے ہدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کون ہے جو اس کو ذبح کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا۔ کون کھال اتارے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، یہ کام میں کروں گا۔ اس کی بوٹیاں کون بنائے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، میں کروں گا۔ کون پکائے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے میں جاؤں گا اور میں لکڑیاں جمع کروں گا تاکہ اس سے آگ جلائی جائے، کھانا پکایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کام بھی ہم کریں گے۔ فرمایا میں جانتا ہوں میری طرف سے تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن تم سب میں ممتاز بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، ریت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لکڑیاں جمع کر کے لائے اور فرمایا یہ میرا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، عام آدمی بن کے رہو جیسے عام آدمی ہے۔ ایک مرتبہ حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، ان کو ملک سے آئے تھے، کارگزاری سنائی، پوچھا یہ کون سا مجمع میرے کمرے کے باہر جمع ہے؟ تو عرض کیا کہ حاجی صاحب یہ جتنے ہم نے شورا کے لوگ بنائے نا ملک میں، ان سب کو 24 گھنٹے کے لیے یہاں جمع کیا ہے، ان سے بات کرنے کے لیے ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا میں تو اٹھ نہیں سکتا، بیمار تھے، میری طرف سے پیغام کہہ دینا اس راستے میں وہ ترقی کرے گا جو چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ ایک جماعت آئی حاجی صاحب کے پاس، وہی کون سی جماعت ہے؟ کام اقصى الخواص میں کام کرنے والے ہیں، عام مجمع جن کے پاس پہنچ نہیں سکتا، مسجد کی جماعت، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بتایا ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا اس امت کے اقصى الخواص تو وہ ہیں ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا ہے یا نہیں پتہ نہیں، یہ امت کے خواص سے خواص تر لوگ ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، عمدہ لباس اس کی چال سے نظر آ رہا تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ معاشرے میں حیثیت رکھنے والا ہے، بڑے قبیلے کا آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، کسی سے بات کرے تو ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کسی کی سفارش کرے ہر ایک اس کو پسند کریں سفارش کو، کسی کے یہاں منگنی کا پیغام بھیجے ہر ایک اس کے پیغام کو قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی سامنے سے گزرا، پہوت لگی ہوئی چادریں، عاجزی سے، یہ کون ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر ہے، مسلمان ہے، معاشرے میں کچھ پتہ نہیں اس کا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ ساری کی ساری دنیا اس پہلے جیسے انسان سے بھر جائے تب بھی یہ دوسرے انسان کی اللہ کی یہاں زیادہ قیمت ہے۔ انسان کی قیمت مال سے نہیں، عہدے سے نہیں، چیزوں سے نہیں، رتبے سے نہیں، منصب سے نہیں، انسان کی قیمت اس کے ایمان اور اعمال سے لگتی ہے۔
امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حرم کے اندر ہیں، وقت کا خلیفہ اس کا بیٹا شہزادہ وہ بھی ہے، شہزادے کے لیے اس کے دوست احباب مجمع کو ہٹا رہے ہیں، دھکا نہ لگے، حجر اسود کے قریب آئے، موقع نہ ملے، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب طواف کریں لوگ خود بخود ہٹتے چلے جائیں، حجر اسود کے قریب آئے لوگ ہٹ جائیں، ان کو موقع دیں بوسہ دینے کے لیے۔ شہزادے کے ایک دوست نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس کے لیے نہ پہرے دار نہ چوکیدار، لوگ خود بخود ہٹ رہے ہیں۔ دیکھ کر شہزادہ کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ تو انہی کے دوستوں میں ایک شاعر بھی تھا، اشعار کے انداز میں کہا تمہارا اس کو نہ پہچاننا اس کو عیب نہیں دیتا، تمہیں عیب دیتا ہے۔ اس کو تو زمین بھی پہچانتی، آسمان بھی پہچانتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر رہا، بیت اللہ تو اس کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہا، حجر اسود تو اس کو بوسہ دے رہا۔ انسان کی قیمت دنیا کے نقشوں سے نہیں مٹتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس مبارک حجرے میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی 8 سال، کتنا بڑا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھ کر میں پھر اس وقت محسوس کرتی اور سمجھتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ کتنے سال گزارے؟ 8 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی، گئی نہیں، اسی حجرے میں رہنے لگی۔ مختصر حجرہ، ایک مبارک قبر، کتنے سال؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 سال اور گزرے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اسی حجرے میں ان کی قبر بنی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ چھوٹا سا مبارک حجرہ، 2 قبریں، کتنے اور سال؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 10 سال اور گزر گئے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس حجرے سے پھر چلی گئی۔ تو جس کو یہ قصہ سنا رہی تھی اس نے کہا ظاہر ہے اب تو آپ کے لیے جگہ باقی نہیں بچی۔ فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر جب کبھی میں ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے آتی ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر اس کے بعد پھر چاند دیکھتے، پھر اس کے بعد پھر چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے۔ پھر کیسے گزر اوقات تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اسودان
کھجور اور پانی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا. یہ کب تک تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، دل میں تقاضا اٹھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھوں، لیکن گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کا چراغ جلایا، روشنی ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک دیکھا. یہ سب اختیاری چاہتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کچھ نہیں آتا تھا، لیکن امت کو ترغیب دی، دیکھو اس دنیا سے بچو، یہ مال ہے دنیا کا جو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، جو دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے، عداوتیں پیدا کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیا ہے جس دین کی وجہ سے انسان کی عزت ہے. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ عزت مومنین پر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، غلام لیا، اونٹ لیا، غلام سے طے کیا باری باری ہم اس پر سوار ہوں گے. کئی ہفتوں کا سفر مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک. جب قریب پہنچے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ساتھ لائے، نیا لباس لے کر آئے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے یہ میرے امت کے امین ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، لباس پہبند ہے، سواری اونٹ ہے، میں نیا لباس لے کر آیا ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، یہ قبول کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں. ترغیب بھی دی. عمر رضی اللہ تعالی نے قبول کر لیا. نیا لباس، گھوڑے پر سوار، چند قدم چلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر وہ تو بدل گیا. واپس آئے، میرا پرانا لباس، وہی اونٹ پر سوار. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم کس دھوکے میں ہو؟ اللہ نے ہماری عزت، ہماری شرافت نہ لباس میں رکھی ہے نہ سواریوں میں رکھی ہے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. اگر اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. حب جاہ، میری بھی کوئی حیثیت ہو جائے. امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بن گئے. پہلا دن ہے، پہلا دن واپس لوٹ رہے تھے، خلیفہ بن گئے. محلے میں پہنچے، محلے میں بچیاں جمع تھیں، محلے کی گفتگو کر رہی تھیں. ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ پہلے بھی ابو بکر نکالتے تھے، ابھی بھی ابو بکر نکالیں گے. لاؤ اپنی بکریوں کو. بچیاں گئی، بھاگی بھاگی بکریاں لے کر آئیں. بچی کو بلایا، اس کی بکری کو، اور کہا یہ بتاؤ تمہیں جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے.
بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، تنہا تنہا، بغیر شرکت غیر کے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے، ایسی مخلوق بنائی ہے بہت کمزور، نحیف، ضعیف، یہاں تک کہ یہ انسان اپنی آنکھ سے بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن ہے مخلوق بنائی ہے اللہ نے۔ بعض ایسی مخلوق بنائی اللہ نے ظاہری شکل میں، بڑی طاقتور، بڑی زوراور، بڑی قداور، لیکن وہ بھی مخلوق ہے۔ جیسے یہ ساری مخلوقات وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی یہ ساری مخلوقات استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنی کسی بھی مخلوق کی کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ ان ساری کی ساری مخلوقات کے اندر جو مرکزی حیثیت اللہ نے دی ہے وہ انسان کو دی ہے۔ یہ انسان، یہ ساری کائنات کا دل، یہ انسان تمام مخلوقات میں افضل، اعلیٰ، اشرف، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کا رتبہ، انسان کا درجہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس بات کو فرمایا جس کا مفہوم ہے تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ انسان، اس کا رتبہ اونچا ہے، درجہ اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ انسان اپنے کمالات کو، اپنی صفات کو ضائع کر دے تو ظاہری شکل میں یہ انسان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہاں اتنا اونچا رتبہ، کہاں اتنا اونچا درجہ، کہاں اتنا اللہ نے اتنا بڑا اعزاز اس کو دیا، لیکن انسان اگر اپنے انسانی کمالات کو ضائع کر دے، صفات کو کھو دے، پھر یہ انسان جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے دو خصلتیں ایسی ہیں انسان کے اندر اگر آ جائیں اس کے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ عجیب تشبیہ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دو بھوکے بھیڑیے کی خصلت عجیب ہے۔ یہ شکار کو دیکھتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے۔ اس کی نظر دوسرے شکار پر پڑتی ہے، پہلے والے کو چھوڑ کر اب دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر، اس کی خصلت اللہ نے اور رکھی ہے۔ شیر بھوک کی وجہ سے حملہ کرتا ہے ہرن پر،
اس کی جان لیتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے شیر کا، پھر یہ سستاتا ہے، یہ کسی سایہ درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، چاہے کتنی ہی شکار اس کے سامنے سے گزریں حملہ نہیں کرتا یہ، لیکن بھیڑیا یہ حملہ کرتا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 بھوکے بھیڑیے بھی ہوں اور بھوکے بھی ہوں اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے، کتنا نقصان کریں گے، وہ کتنوں کی جان لیں گے۔ لیکن فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ وہ 2 خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک حب مال ہے، ایک حب جاہ ہے، ایک مال کی محبت اور ایک جاہ کی محبت۔ مال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش، امتحان۔ فرمائے میری امت کا فتنہ مال ہے۔ انسان اس مال کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتا ہے، جب مال کی محبت آ جاتی ہے نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، وہ مال کے پیچھے ایسا دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، مال مل جائے۔ یہ دنیا ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کا اختتام ہے۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ اس دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، وہ فرما رہا ہے یہ دنیا اللہ لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا اس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ اس دنیا کو اللہ نے بے قیمت بنایا ہے، بے حیثیت بنایا ہے، جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئی، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے عائشہ اگر تم حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو 3 چیزوں کا اہتمام کرنا، کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائیں، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، اور فرمائے مالداروں کے پاس رہنے سے اعتراض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے لیے اللہ کی طرف سے پیشکش ہے، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، دونوں میں اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، ساری امت کو ترغیب دی، کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو خبردار فرما رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، جب وہ لہریں کنارے پر آتی ہیں جھاگ بن جاتی ہے، پھر پیچھے سے دوسری لہر آتی ہے اور جو جھاگ بن گئی ہے اس کو یہاں سے ادھر لے جاتی ہے، پھر تیسری لہر، وہ جو جھاگ بن گئی ہے سمندر کی لہروں کی وجہ سے، وہ سمندر کی لہروں کی رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ تو 2 خصلتیں ایسی ہیں، ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے۔ حب جاہ کیا ہے؟ معاشرے میں میری کوئی حیثیت ہو، لوگ مجھے پہچان کر واہ واہ کہنے لگے، میری عزت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کی تمام مخلوقات کے اندر کون عزت دار ہوگا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو منع فرماتے، جب مجھے آتا ہوا دیکھو تعظیم میں میرے لیے کھڑے مت ہو۔ فرمائے میرے
پیچھے مت چلو، میرے آگے چلو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمیوں کی طرح رہتے تھے، عام انسانوں کی طرح، کام بھی ایسے فرماتے۔ سفر میں ہیں، ٹھہر گئے، کسی نے ایک بکری پیش کی میری طرف سے ہدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کون ہے جو اس کو ذبح کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا۔ کون کھال اتارے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، یہ کام میں کروں گا۔ اس کی بوٹیاں کون بنائے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، میں کروں گا۔ کون پکائے گا؟ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے میں جاؤں گا اور میں لکڑیاں جمع کروں گا تاکہ اس سے آگ جلائی جائے، کھانا پکایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کام بھی ہم کریں گے۔ فرمایا میں جانتا ہوں میری طرف سے تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن تم سب میں ممتاز بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، ریت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لکڑیاں جمع کی، جمع کر کے لائے اور فرمایا یہ میرا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، عام آدمی بن کے رہو جیسے عام آدمی ہے۔ ایک مرتبہ حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، ان کو ملک سے آئے تھے، کارگزاری سنائی، پوچھا یہ کون سا مجمع میرے کمرے کے باہر جمع ہے؟ تو عرض کیا کہ حاجی صاحب یہ جتنے ہم نے شورا کے لوگ بنائے نا ملک میں، ان سب کو 24 گھنٹے کے لیے جمع کیا ہے ان سے بات کرنے کے لیے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا میں تو اٹھ نہیں سکتا، بیمار تھے، میری طرف سے پیغام کہہ دینا اس راستے میں وہ ترقی کرے گا جو چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ ایک جماعت آئی حاجی صاحب کے پاس، وہی کون سی جماعت ہے؟ کام اقصى الخواص میں کام کرنے والے ہیں، عام مجمع جن کے پاس پہنچ نہیں سکتا، مسجد کی جماعت، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بتایا ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا اس امت کے اقصى الخواص تو وہ ہیں ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا ہے یا نہیں پتہ نہیں، یہ امت کے خواص سے خواص تر لوگ ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، عمدہ لباس اس کی چال سے نظر آ رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ معاشرے میں حیثیت رکھنے والا ہے، بڑے قبیلے کا آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، کسی سے بات کرے تو ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کسی کی سفارش کرے ہر ایک اس کو پسند کرے سفارش کو، کسی کے یہاں منگنی کا پیغام بھیجے ہر ایک اس کے پیغام کو قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی سامنے سے گزرا، پہوت لگی ہوئی چادریں، عاجزی سے، یہ کون ہے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر ہے، مسلمان ہے، معاشرے میں کچھ پتہ نہیں اس کا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ ساری کی ساری دنیا اس پہلے جیسے انسان سے بھر جائے تب بھی یہ دوسرے انسان کی اللہ کی یہاں زیادہ قیمت ہے۔ انسان کی قیمت مال سے نہیں، عہدے سے نہیں، چیزوں سے نہیں، رتبے سے نہیں، منصب سے نہیں، انسان کی قیمت اس کے ایمان اور اعمال سے لگتی ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حرم کے اندر ہیں، وقت کا خلیفہ اس کا بیٹا شہزادہ وہ بھی ہے، شہزادے کے لیے اس کے دوست احباب مجمع کو ہٹا رہے ہیں، دھکا نہ لگے، حجر اسود کے قریب آئے، موقع نہ ملے،
اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب طواف کریں لوگ خود بخود ہٹتے چلے جائیں، حجر اسود کے قریب آئے لوگ ہٹ جائیں، ان کو موقع دیں بوسہ دینے کے لیے۔ شہزادے کے ایک دوست نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس کے لیے نہ پہرے دار نہ چوکیدار، لوگ خود بخود ہٹ رہے ہیں۔ دیکھ کر شہزادہ کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ تو انہی کے دوستوں میں ایک شاعر بھی تھا، اشعار کے انداز میں کہا تمہارا اس کو نہ پہچاننا اس کو عیب نہیں دیتا، تمہیں عیب دیتا ہے۔ اس کو تو زمین بھی پہچانتی، آسمان بھی پہچانتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر رہا، بیت اللہ تو اس کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہا، حجر اسود تو اس کو بوسہ دے رہا۔ انسان کی قیمت دنیا کے نقشوں سے نہیں مٹتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس مبارک حجرے میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی 8 سال، کتنا بڑا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھ کر میں پھر اس وقت محسوس کرتی اور سمجھتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ کتنے سال گزارے؟ 8 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی، گئی نہیں، اسی حجرے میں رہنے لگی۔ مختصر حجرہ، ایک مبارک قبر، کتنے سال؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 سال اور گزرے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اسی حجرے میں ان کی قبر بنی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ چھوٹا سا مبارک حجرہ، 2 قبریں، کتنے اور سال؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 10 سال اور گزر گئے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس حجرے سے پھر چلی گئی۔ تو جس کو یہ قصہ سنا رہی تھی اس نے کہا ظاہر ہے اب تو آپ کے لیے جگہ باقی نہیں بچی۔ فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر جب کبھی میں ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے آتی ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر اس کے بعد پھر چاند دیکھتے، پھر اس کے بعد پھر چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، یہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے، پھر کیسے گزر اوقات تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا۔ یہ کب تک تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا،
رات کا اندھیرا چھا گیا، دل میں تقاضا اٹھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھوں، لیکن گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کا چراغ جلایا، روشنی ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک دیکھا۔ یہ سب اختیاری چاہتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کچھ نہیں آتا تھا، لیکن امت کو ترغیب دی، دیکھو اس دنیا سے بچو، یہ مال ہے دنیا کا جو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، جو دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے، عداوتیں پیدا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیا ہے جس دین کی وجہ سے انسان کی عزت ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ عزت مومنین پر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، غلام لیا، اونٹ لیا، غلام سے طے کیا باری باری ہم اس پر سوار ہوں گے۔ کئی ہفتوں کا سفر مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک، جب قریب پہنچے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ساتھ لائے، نیا لباس لے کر آئے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے یہ میرے امت کے امین ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، لباس پہبند ہے، سواری اونٹ ہے، میں نیا لباس لے کر آیا ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، یہ قبول کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، ترغیب بھی دی۔ عمر رضی اللہ تعالی نے قبول کر لیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار، چند قدم چلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے کہنے لگے، اے عمر وہ تو بدل گیا، واپس آئے، میرا پرانا لباس، وہی اونٹ پر سوار۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، تم کس دھوکے میں ہو؟ اللہ نے ہماری عزت، ہماری شرافت نہ لباس میں رکھی ہے نہ سواریوں میں رکھی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ حب جاہ، میری بھی کوئی حیثیت ہو جائے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بن گئے، پہلا دن ہے، پہلا دن واپس لوٹ رہے تھے، خلیفہ بن گئے، محلے میں پہنچے، محلے میں بچیاں جمع تھیں، محلے کی گفتگو کر رہی تھیں، ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، پہلے بھی ابو بکر نکالتے تھے، ابھی بھی ابو بکر نکالیں گے، لاؤ اپنی بکریوں کو۔ بچیاں گئی، بھاگی بھاگی بکریاں لے کر آئیں، بچی کو بلایا، اس کی بکری کو، اور کہا یہ بتاؤ تمہیں جھاگ والا دودھ چاہیے یا بغیر جھاگ والا چاہیے؟